بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اپنا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ رب العزت کی توفیق سے کل ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی اسی گفتگو کو کچھ آج آگے انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے ہم بڑھائیں گے۔ اور میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ کل کی جو ہماری گفتگو تھی اس کا تعلق روح کے ساتھ تھا کہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کے روح کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ کچھ اور باتیں بھی اس حوالے سے دوستوں نے احباب نے مجھے متوجہ کیا، تو چند باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ ایک سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے اور ہم سب سن رہے ہیں، تو بہت سی باتیں ہر انسان کے ساتھ یہ موت کا جو سلسلہ ہے وہ پیش آئے گا یقیناً۔ ہر نفس نے اس موت کے ذائقوں کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ہم جس سوسائٹی معاشرے میں رہتے ہیں اس میں بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے کسی عزیز دوست بھائی رشتہ دار کے، کہ جن کا آخری وقت ہوتا ہے۔ تو ایک چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنی ہے وہ ہے کسی کے نزا کے عالم میں کسی کے آخری وقت جب کوئی شخص دنیا سے جانے والا ہو تو جو لوگ اس کے قریب ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص کو تلقین کریں، اس جانے والے انسان کو تلقین فرمائیں۔ اور علماء کرام نے اس حوالے سے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میت کو جو قریب مرگ ہے، جو شخص فوت ہونے والا ہے، اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا یہ سنت معصورہ ہے، یعنی یہ بزرگوں کا طریقہ چلا رہا ہے کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں، کسی ایسے بیمار کے قریب ہیں جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اب اس کا آخری وقت ہے، یہ دنیا سے کوچ کرنے والا ہے، تو اس صورت کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس جانے والے شخص کو تلقین کریں۔ یہ ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت معصورہ ہے، اور اس پر مسلمانوں کا عمل ہے شروع سے، تاکہ جو بندہ اس تلقین کو سنے، اس سننے کے بعد اس کی زبان پر جو آخری کلمہ جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کلمہ شہادت ہو۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ
جو تلقین ہے کسی جانے والے دنیا سے جانے والے شخص کو، یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ چند ایسے شخص کے آس پاس موجود ہوں، قریب موجود ہوں، وہ خود بلند آواز سے کہ جسے وہ سن سکے کلمہ شریف کا ورد کریں، خود پڑھتے رہیں اونچی اونچی آواز سے، تاکہ وہ جو شخص قریب مرگ ہے وہ اس کلمہ شریف کو سن کر وہ بھی اپنی زبان سے وہ کلمہ شریف ادا کرے۔ کیونکہ یہ جو موت کی جو کیفیات ہوتی ہیں، جو آخری وقت ہوتا ہے، یہ بڑا سختی کا اور بڑا کرب کی اور ایک یہ تنگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ جس پر اپنی رحمت سے آسان فرما دے، اور جو اہل ایمان کو اس موقع پر جو بعض تکلیف کا اور مشکل گھڑی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی اور مہربانی شامل ہوتی ہے کہ وہ اس تکلیف کو اس بندے کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس بندے کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ پاس موجود ہوں انہیں چاہیے کہ ایک ایسا انسان جو دنیا سے جا رہا ہے، اس کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے، اسی طرح کلمہ شریف کی تلقین کی جاتی ہے، تاکہ وہ جو جانے والا ہے وہ بھی اپنی زبان سے کلمہ شریف ادا کر لے، جو آس پاس لوگ موجود ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو سن کر، اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کا جو آخری کلام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں عطا کیا ہے وہ توحید کی گواہی ہو اور رسالت کی گواہی ہو، اور اسی کلمے پر اس شخص کا خاتمہ ہو اور خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ طیبہ جاری ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کوئی شخص جس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو اسے وہ کلمہ شریف کی تلقین کریں اور وہ خود اونچی آواز سے پڑھیں، لیکن بار بار اس کو پڑھنے کے لیے نہ کہیں کہ بعض اوقات وہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے کہیں بار بار اصرار کرنے سے اس کے دل میں کوئی تنگی اور کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا ہو یا وہ آگے سے انکار نہ کر دے۔ اس لیے جو موجود ہیں وہ اپنی زبان سے کلمہ شریف پڑھتے رہیں بلند آواز سے، تاکہ وہ جانے والا بھی ان کی زبان سے پڑھ کر ان کے ساتھ پڑھنے میں شریک ہو جائے، اور یوں اس کا آخری کلام کلمہ شریف ہو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا آخری جس کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں اس حوالے سے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ بعض ایسے اہل اللہ بھی ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگیوں میں، ایسے لوگ بھی یقیناً ہم نے دیکھے ہوں گے کہ جو ماشاءاللہ بڑے خوش و خرم چہرے کے ساتھ اور بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے دنیا سے شان و شوکت کے ساتھ بھی جاتے ہیں۔ جی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں یقیناً۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام قرطبی نے لکھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان کو کلمہ شریف کی تلقین کی۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑا نام ہے دنیا تصوف کا، حضور غوث اعظم کے بھی مشائخ میں شامل ہیں، تو ان کو کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کب اپنے رب کو فراموش کیا ہے جو میں اسے یاد کروں، میں تو ہر وقت اپنے اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں، اس کی یاد میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کچھ ایسے جو ہیں وہ عظمتوں والے اور شانوں والے لوگ بھی ہیں، ایسے اہل معرفت بھی ہیں کہ ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں بسر ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے بھی یہ بات لکھی کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس موقع پر اگر کسی ایسے شخص کے پاس وہ موجود ہیں جس کا دنیا سے جانے کا وقت ہے تو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، تاکہ اس کا خاتمہ اس کلمہ پر ہو اور وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو یقیناً اللہ اس کی برکت سے اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور بات
جو اس حوالے سے علماء کرام نے لکھی، میں یہاں جو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو تذکرہ ہے فی احوال الموتى و امور الآخرہ، اس سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مریض یا کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کی موت کا وقت قریب ہے تو کلمہ خیر کہو اس وقت۔ جو لوگ آس پاس موجود ہوں انہیں بھی چاہیے، اور اگر عام میں سے کوئی کسی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ کسی کا آخری وقت ہے، بیماری کا ایسا عالم ہے، جاں کنی کا وقت ہے، نزع کا عالم ہے، تو ہمیں چاہیے اس کے لیے کلمہ خیر اپنی زبان سے نکالیں، کلمہ خیر اپنی زبان سے ادا کریں، اچھی دعائیں اس کے لیے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جو دعا بندہ کرتا ہے اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں جی۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں، وہ طریقے اور وہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ عادت رہے کہ اگر آپ کسی ایسی شخص کے قریب ہیں جس کا آخری وقت ہے، جس کے نزع کا عالم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کی روح کسی بھی لمحے پرواز کر جائے گی، اور ایسی صورتحال میں جو لوگ پاس موجود ہوں کلمہ خیر زبان سے نکالیں، اچھے کلمات زبان سے نکالیں، تاکہ ان اچھے کلمات پر فرشتے، کچھ اچھی دعاؤں پر فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جی۔ تو کوئی گلا شکوہ زبان سے نہ ہو، کوئی رونا پیٹنا نہ ہو، کوئی ایسے کلمات نہ ہوں کہ اسی کی ساڈا کی بنے گا، اسی تے بے سہارا ہو جاواں گے، فلاں ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسے کلمات ناشکری کے زبانوں سے لوگ ادا کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی باہو جویں رکھے سوریے ہو جی۔ تو ہر حال میں بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی اموات ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، یہاں یورپ کے اندر دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، آج کل یہ سوال یہاں گردش کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اندر جو اموات کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے، اور کیا وجہ ہے؟ تو آج کل یہ ایک بحث پچھلے دنوں بھی چل رہی تھی، ان کا وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کی ذات پر ایمان بڑا مضبوط ہے، کیونکہ جو صبر کی، شکر کی، رضا الہی کی یہ جو تعلیم اسلام دیتا ہے حضرات، یہ انسان کی اس کا جسمانی ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ صبر شکر کا اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا، کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے، جو مدافعتی نظام ہے، اللہ اس کے اندر اس کو تقویت عطا کرتا ہے، اس کو قوت اور پاور عطا کرتا ہے اس وقت جی۔ تو جو بندہ یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کا تو ویسے ہی یہ نظام جو ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے جی۔ اس کی جو قوت ہے مدافعت کی وہ تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ اس کا سارا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے۔ تو مشکل سے مشکل گھڑی بھی ہو، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی تم کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو، اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی عزیز قریبی دوست بھائی ساتھی رشتہ دار، تو کلمات خیر زبان سے ادا کریں، گلا شکوہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اب کے فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جی۔ اور پھر ایک بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام قرطبی نے بیان فرمائی کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب حضرت ابو سلمہ کی وفات ہوئی، تو حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ تو آپ تشریف لائے ان کے وصال کے بعد، جب وہ روح پرواز کر چکی تھی تو آنکھ کھلی رہ گئی تھی، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے آ کر آنکھ بند کی، ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرمایا۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جب روح بندے کی پرواز کرتی ہے تو اس کی آنکھیں اس روح کو دیکھتی ہوئی، اوپر کی جانب جاتے ہوئے اسے دیکھتی ہوئی اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور جب ایسی کیفیت ہو تو تم اپنے مردوں کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو
جی تو یہ ہمیں تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی شخص کی روح پرواز کر جائے، جب کوئی شخص دنیا سے انتقال کر جائے، جب اس کی روح اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ دے، تو جو لوگ پاس موجود ہوں انہیں چاہیے کہ وہ اس موقع پر اس کی آنکھوں کو آرام کے ساتھ بند کر دیں، لیکن یہ بند کرنے والا عمل اس وقت ہو جب اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہو، کیونکہ یہی ایک واقعہ نقل فرمایا امام قرطبی نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میت کی آنکھیں روح نکلنے کے بعد بند کرنی چاہیے، اور یہاں ایک روح کا تعلق بدن کے ساتھ، وہ بھی آپ کی خدمت میں ساتھ ایک بات آ جائے گی، تو بند کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن احمد المکری سے سنا، اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو میسرہ سے سنا کہ جعفر معلم یہ ایک بہت بڑے دانشمند انسان تھے، ان کی وفات کے وقت میں نے ان کی آنکھوں کو بند کیا، تو وہ اب بیان کر رہے ہیں جی۔ ابو میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر کی وفات کے وقت ان کی آنکھیں بند کی تھیں، اور وہ بعد میں میرے ایک دن خواب میں آئے اور مجھے کہنے لگے ابھی میرے جسم سے روح نکلی نہیں تھی، تم نے پہلے ہی میری آنکھ بند کر دی تھی، اس سے مجھے تکلیف بڑی ہوئی تھی اس موقع پر۔ اب اس روح کا تعلق جو ہے کہ وہ روح جو پرواز کر گئی جانے کے بعد انہیں خواب میں آ کر وہ مل رہی ہے، تو حافظ ابن قیم نے اور امام قرطبی نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جو برزخ کی زندگی میں روحیں چلی جاتی ہیں، ان میں اللہ جو مومنین کی روحیں ہیں انہیں یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ آ کر ان لوگوں کو خواب میں ملتی ہیں جو اس دنیا کے اندر زندہ حالت میں موجود ہیں۔ اس پر بڑے سارے واقعات انہوں نے بیان کیے، وہ میں انشاءاللہ آئندہ کسی اس کے بعد تسلسل کے اندر میں وہ واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بہت سارے بڑے بزرگ شخصیات، بڑے عظیم لوگ، جیسا کہ کل ہم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ لوگ جو اس دنیا سے وصال کر گئے، انتقال کر گئے برزخ کی زندگی کے اندر، وہ اللہ ان جو مومنین لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، رب کریم نے ان کی روحوں کو آزادی دی ہوئی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، وہ اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں، وہ عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں ان کا بسیرا ہے، لیکن وہ آتے ہیں اور آ کر اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو خواب میں ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حال احوال بتاتے ہیں، بعض اوقات کئی معاملات میں ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہوں گے اپنے آباء و اجداد سے، بزرگوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے جی۔ تو یہ ابو میسرہ کہتے ہیں وہ جعفر جن کی آنکھ کو میں نے بند کیا تھا، لیکن میں نے اس وقت بند کیا ابھی ان کی روح جسم کا ساتھ نہیں ابھی چھوڑا تھا، اور میں نے بند کر دی پہلے آنکھ، اس لیے حکم یہ دیا کہ جب بندے کی روح پرواز کر جائے تو اس وقت اس کی آنکھوں کو بند کیا جائے، آنکھیں بند کر دی جائیں اس کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پہلے بند کیا تھا، تو انہوں نے خواب میں مجھے آ کر کہا کہ تو نے پہلے ہی بند کر دیا تھا، ابھی تو میری روح پرواز ہی نہیں کی تھی، اور تیرے اس بند کرنے سے مجھے تکلیف بہت ہوئی تھی۔ یہ ان کو خواب کے اندر انہوں نے آ کر یہ بات یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات ایک بات بڑی اہم، اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، امام قرطبی نے بھی اس کو لکھا، اور دیگر حضرات نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو آخری وقت ہے بندے کا، انسان کا آخری وقت، وہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، یعنی موت کے وقت بندہ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کا، اس وقت کے اندر شیطان اور شیاطین مختلف آ کر اس وقت بھی حملہ کرتے ہیں کہ کسی طرح اس آخری وقت اس بندے کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آخری وقت شیطان، جو آپ کے امام غزالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا جسے علامہ قرطبی نے بھی بیان کیا، تو میں وہ اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آدمی آخری ٹائم پر ہوتا ہے، جب اس کی روح پرواز کرنے والی ہوتی ہے، تو وہ گھڑی اس کے لیے بڑی آزمائش اور فتنے کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ گھڑی، آخری گھڑی بڑی فتنے کی گھڑی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس اس وقت اپنے چیلوں کو، مددگاروں کو، شیاطین کو پاس بھیجتا ہے اس شخص کے جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یہ بندہ اب دنیا سے جا رہا ہے، آخری ٹائم دا عقیدہ بگاڑ دو کسی طرح، آخری وقت اس کا عقیدہ بگاڑ دو کسی طرح، حملہ ایسا کرو
کہ بے ایمان ہو کے مرے یہ دنیا سے. یعنی ایسے حملے، ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتا ہے. اور اس میں آپ نے ایک واقعہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ شیطان نے ان پر اٹیک کیا تھا، اور انہوں نے آخری وقت آ کر شیطان نے ان سے کہا کہ رازی تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے دلیل توڑ دی، پھر دوسری دلیل دی، دوسری حتیٰ کہ 360 دلیلیں دی خدا کے واحد ہونے کی، وحدانیت کی. اس نے ساری دلیلوں کا آگے سے رد کر دیا، جواب دیا. دور سینکڑوں میلوں پر ان کے شیخ نجم الدین کبریٰ بیٹھے وضو فرما رہے تھے، پانی چلو ہاتھ میں لے کر دور سے ایسے پھینکا اور فرمایا راضی کیوں نہیں کہتے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اور جب یہ جملہ کہا تو ان کی روح پرواز کر دی. سہ کوہانتے مرشد وسدا مینو ہیٹھ نگاہ دے رکھے ہو. وہ یہ فلسفہ ہے جسے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. سہ کوہانتے مرشد وسدا مینو ہیٹھ نگاہ دے رکھے ہو. اگر کوئی ایسا کامل شخص ہو تو اس کی بدولت پھر اللہ یہ بھی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے، یہ بھی کرم نوازیاں کرتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے انسان کا. تو یہ روایت امام غزالی نے بھی اور امام قرطبی دونوں نے اس کو وہ بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت شیطان اور اس کے چیلے ان شکلوں میں آتے ہیں اس مرنے والے کے، اس شخص کے جو آخری وقت میں ہے، نزا کا عالم ہے، اس کے ان عزیزوں کی شکل میں آتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. ان کے رشتہ دار بن کر، عزیز و قاری بن کر سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ اس سے خیر خواہانہ انداز میں کہتے ہیں کہ اسی بھی دنیا تو چلے گئے، تیرے تو پہلے اسی دنیا تو ٹر گئے ہیں تو ہن تو بھی آن والا ہے. ہم تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، تجھے اب مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں، تجھے بتانے کے لیے آئے ہیں کہ تم یہودی ہو کر مرنا کہ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ دین ہے. یہ شیطان کا اٹیک اس وقت ہوا اس پر. اللہ اکبر. تو پھر دوسرا آ کر کہتا ہے کہ تم عیسائی ہو کر مرنا، تم فلاں مذہب پر مرنا. اس طرح اٹیک کرتے ہیں. تو آخری وقت جس شخص کا خاتمہ بالخیر ہو جائے وہ کامیاب ہے. بعض اوقات ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے لیکن خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا. اور ایک وقت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر گناہوں میں گزر جاتی ہے لیکن آخری وقت اس کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے، حالت ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ بندہ مومن ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے امید بھی رکھے. کہ جے ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت والے بلے ہی بلے بلے. کہ اگر تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو امید لگ جاتی. اس لیے ہر لمحے یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور امام قرطبی فرماتے ہیں یہ جو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ اکبر. اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. اے اللہ جو تو نے ہدایت دی ہے، جو ایمان اور اسلام کا نور عطا کیا ہے، مہربانی کرنا اسی پہ قائم رکھنا. اس ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ ہو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. یہ جو ہدایت کا نور تو نے عطا کیا ہے، ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ جو اسلام کی نعمت عطا کی ہے، ان دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ان کو ٹیڑھا نہ کرنا. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. یہ دعا ہر وقت کرتے رہنے چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اور امام قرطبی فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں، جو اہل عقل ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو موت کے وقت ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کرنا. یہ وہ دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات یہ پھر اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، ان مومنین کو جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو امام قرطبی کہتے ہیں اس وقت اہل ایمان کو فرشتے آ کر بشارتیں دیتے ہیں، فرشتے آ کر بشارتیں دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور بعض مفسرین نے یہ جو آیہ کریمہ ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً،
اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے رحمت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے آخری وقت آ کر شیطانوں کو اس کے قریب سے دور بھگا دیتے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ کے اندر فرمایا نا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، اس رحمت سے مراد یہ ہے اللہ ایک تو دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت دی ہے اب اس دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، ایمان پر اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اور باری تعالیٰ اب مہربانی یہ کر اپنی جو خاص اپنے پاس سے رحمت ہے نا وہ عطا فرما۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ رحمت کی تفسیر کہ اللہ آخری وقت اس بندے کے پاس، اس مومن کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جو آ کر اس مرنے والے کے پاس سے شیطانوں کو بھگا دیتے ہیں، اور اس مرنے والے کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے جو آثار غم ہوتے ہیں چہرے سے نمایاں، اس کو خوشی اور راحت میں بدل دیتے ہیں، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ مسکراتا ہو جاتا ہے جی۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جب وہ دنیا سے جاتے ہیں چہرہ کھلا ہوتا ہے، بیماری کے عالم میں چہرہ اور ہوتا ہے، مرنے کے بعد چہرہ کھل جاتا ہے، نورانی چہرہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موت کے وقت جو مومن ہوگا اس کے پاس فرشتے بشارت دینے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند قدوس اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں حالت ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ اور ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس جانے والے شخص کے پاس، اور پھر آ کر فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ اے بندے تو میں نے سنجانیا میں کون، پہچانا مجھے میں کون؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام بندہ مومن سے پوچھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں، اور یہ جو تیرے ارد گرد شیاطین بیٹھے ہوئے تھے نا، جس نے تجھے اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا، اور میں نے آ کر اللہ کے حکم سے ان کو دور ہٹا دیا تجھ سے، میں نے اللہ کے حکم سے آ کر ان کو تجھ سے دور ہٹا دیا، یہ تیرا ایمان لوٹنے آئے تھے، بس سن لو کہ تم نے مرنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مرنا ہے، تم نے مرنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر مرنا ہے۔ جب وہ یہ جملے کہتے ہیں تو ان کے آنے سے، یہ جملے سننے سے اس جانے والے شخص کو اتنی خوشی، راحت اور مسرت اور انبساط حاصل ہوتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے۔ بندہ خوش ہو جاتا ہے، چہرہ نور علی نور ہو جاتا ہے، بندے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے یقیناً۔ اللہ اکبر۔ تو اور پھر یہی جو اللہ رب العزت اس کے بعد پھر جب اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے بندہ مومن کی، تب پھر ملک الموت آ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس حالت میں کہ اس کی زبان سے کلمہ بھی جاری ہو گیا، اور جبریل امین علیہ السلام بھی اس کے پاس تشریف لائے، اس کو بشارت بھی فرشتوں نے آ کر دی، خوشخبری بھی سنائی، اور کہا کہ تو دین ابراہیمی، تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر ایمان کی حالت میں، اور تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر تو دنیا سے جا رہا ہے جی۔ اور چہرے پر اس کے خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ اور یہ جو شیاطین کے حملہ کرنے کی بات ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مصنف جو کتاب ہیں اس کتاب کے انہوں نے خود بیان فرمایا کہ ہم اسکندریہ میں تھے، سرحد اسکندریہ میں، تو وہ فرماتے ہیں ہمارے ایک استاذ تھے امام احمد بن عمر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ہمیں اپنے شیخ کے حوالے سے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے ہمیں اپنے شیخ کے حوالے سے یہ بات سنائی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ ابن محمد قرطبی کے برادر مکرم کی وفات کے وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت قرطبہ میں حاضر تھا، جب نزا کے وقت ان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی گئی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ آگے سے لا لا نہیں نہیں کہتے رہے جی، بار بار وہ کہتے ہم کہتے کلمہ پڑھو، آگے سے کہتے لا لا نہیں نہیں نو نو، وہ یہ ایسے کہتے رہے۔ تو بعد میں کچھ دیر بعد جب انہیں افاقہ ہوا تو ہم نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت ہم تو آپ کو کلمہ پڑھنے کا کہہ رہے تھے، آپ آگے سے لا لا فرما رہے تھے، نہیں نہیں فرما رہے تھے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم مجھے یہ تلقین کر رہے تھے تو اس وقت 2 شیطان میرے پاس آ کر بیٹھے ہوئے تھے یہاں، اور وہ مجھے دونوں طرف بیٹھے ہوئے، ایک کہہ رہا تھا کہ تو یہودی ہو کر مر کہ یہ دین سب سے بہتر ہے، اور دوسرا کہتا تھا نصرانی ہو کر مر، یہ دین سب سے بہتر ہے۔ تو میں ان کے بہکاوے میں نہیں آیا کہ تم مجھے یہ سبق پڑھانے آئے ہو، اور میں ساری زندگی دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سناتا رہا ہوں، تم مجھے آج یہ باتیں بتانے آ گئے۔ تو میں انہیں لالا کہہ رہا تھا، میں تمہارے کلمہ شریف کے پڑھانے پر اس وقت لالا نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ امام قرطبی نے یہ بات یہاں پر لکھی ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ حالانکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ترمذی شریف اور نسائی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سے کسی شخص کی موت کے وقت شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ تو یہودی ہو کر مر یا نصرانی ہو کر مر۔ جی یہ حدیث پاک میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو شیطان حملہ کرتا ہے اس آخری وقت میں۔ حضرات اللہ کے حضور دعا کریں رب کریم سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے، اللہ آخری وقت خاتمہ بالخیر کرے، اللہ موت کے وقت کلمہ شریف نصیب کر دے، اللہ موت کے وقت نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت جو ہے وہ اللہ رب العزت نصیب فرما دے۔ تو اس لیے یہ تمام دوستوں کو اس حوالے سے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعائیں یہ ساتھ ساتھ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ مومن کی روح دنیا سے جاتی ہے، جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے، تو اس سے پہلے اسے جنت کی بشارت فرشتے آ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب آخری وقت ہوتا ہے نا اس کا، تو امام قرطبی کہتے ہیں، آپ نے اس کتاب کے اندر ابن مبارک نے محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ جب مومن کی روح پرواز کے قریب ہوتی ہے، اس کا جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے نا، تو اس وقت پھر ملک الموت آ کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، او اے اللہ کے دوست تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کے دوست تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ اہل ایمان اور نیک لوگوں کی موت کے معاملات ہیں کہ ملک الموت سلام پیش کرتا ہے اسے آ کر، اللہ اکبر، اور آپ کو وہ سلام کہتا ہے اس جانے والے کو۔ اور پھر انہوں نے آگے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ نحل کی آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کہ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، وہ صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں، صاف ستھرے پن میں یہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اس حال میں اس بندہ مومن کی روح کو وہ قبض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ مومن اگر ہے حالت ایمان میں وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو یہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کی روح قبض کرتے وقت ملک الموت آ کر اسے سلام پیش کرتے ہیں، فرشتے سلام کرتے ہیں، خوشخبریاں اور بشارتیں اس کو دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت ساری جو ہیں وہ مبارک احادیث ہیں۔ تو یہ یہاں تک بات آج ہماری پہنچی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب روح کے معاملات ہیں اس میں ایک تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کہ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ تم پر نگہبان ہے، وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ تم پر نگہبان ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یعنی جو ڈیوٹی اللہ نے روح قبض کرنے کی ان فرشتوں کی لگا رکھی ہے وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ہر شے رب کریم کے دست قدرت میں ہے، ہر شے اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے اور اپنے بندوں پر اس کا پورا کنٹرول ہے، بندوں پر پورا کنٹرول ہے اور ہر چیز اسی کے حضور سجدہ ریز ہے جی۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حافظہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، جسے کرامن کاتبین ہم کہتے ہیں، 2 فرشتے جی۔
اور توفت ہو رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا حضرت ملک الموت ہیں، یا تو تنہا حضرت ملک الموت ہیں۔ اس صورت میں اس آیہ کریمہ میں جو لفظ رسل آیا ہے جمع کا، وہ تعظیم کے لیے ہے۔ اگر تنہا وہ مراد ہیں تو رسل کا لفظ جو آیا یہ تعظیم کے لیے آیا ہے۔ اور دوسرا کہ یا حضرت ملک الموت اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے مددگار ہیں، جو ان کے ساتھ آتے ہیں، وہ سارے ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے، جو وقت اللہ نے لکھ دیا ہے، تو حضرت ملک الموت اللہ کے حکم سے اپنے جو مددگار فرشتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں اس کی روح قبض کرو، اور وہ پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب اس کی روح جسم سے اس کے حلق کے قریب آتی ہے تو اس وقت پھر وہ خود اس کو قبض فرماتے ہیں۔ یہ امام خازن نے تفسیر خازن کے اندر لکھا۔ تو ملک الموت اور فرشتے جو ان کے ساتھ یہ ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہ آتے ہیں، اور پھر یوں ایک بندہ مومن جو ہے وہ اس کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ پاور اور شان عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے حضرت ملک الموت کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سورہ سجدہ کی آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے یہ پوری دنیا اور پوری کائنات ایسے ہے جیسے ایک ٹرے ہو۔ پوری کائنات ان کے سامنے ایک ٹرے کی طرح ہے، ایک تشت کی طرح ہے۔ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں انسانوں کی روحوں کو نکال لیتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے پاور عطا کی ہے حضرت ملک الموت کو، پوری کائنات کو ان کے سامنے ایک تشت اور ٹرے کی طرح ان کے سامنے رکھا ہو۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں سے چاہتے ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی حضرت ملک الموت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ کل جو ہماری بات تھی اس پر میں ایک بات حضرت امام المحدثین مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے۔ میرا خیال ہے اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کل اس پر پھر بات آگے کر لیں گے، یا میں مختصراً آپ کو یہ بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی لمبی روایت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے، آخرت کی طرف مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، لفظ بلفظ نہیں ہے، تو اس کے پاس دو سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں مومن کے پاس، اور ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں، جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ہیں۔ اور وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں اے پاک روح اس جسم سے نکل اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ اے روح اس جسم سے نکل، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کو وہ آ کر یہ بات کہتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں فرشتے آ کر جن کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں جنتی ہوتی ہیں، چنانچہ اس بندے کی روح اس جسم سے اس آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے کسی پانی کی مشک میں سے پانی کا قطرہ باہر نکل جاتا ہے۔ پانی کا قطرہ پانی کی مشک میں سے آسانی سے باہر نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح مومن کی روح آسانی کے ساتھ اس کا جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ فرشتوں کے ملک الموت کے ہاتھ میں آتی ہے، فرشتوں کے پاس، فرشتے اس کو کفن پہناتے ہیں، جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، اور پھر اس کو آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس روح کو آسمانوں کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اب وہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے فرشتے راستے میں ملتے ہیں، ہر فرشتہ اس بندہ مومن کی روح کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب راستے میں وہ جا رہی ہے، اللہ اکبر، پھر ملک الموت کے ہاتھ میں ہے لمحہ بھر کے لیے، پھر دوسرے فرشتے اس کو لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ اوپر اس کو لے کر جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب فرشتے ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اے فرشتو یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو پھر وہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور
اور اس طرح وہ فرشتے اس کو پھر اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، بہترین القابات سے پکارتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، اور پھر اس کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور اسی طرح پھر 7ویں آسمان تک اس کی روح کو عزت اور اعزاز کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، عزت اور اعزاز کے ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دو، وہاں اس کے نامہ اعمال کو جو ہے نا اعمال کو علیین میں لکھ لو۔ یہ قرآن حکیم نے اس کا ذکر بھی کیا، وما ادراکا ما علیون کتاب مرقوم، تو یہ کہ اس میں پھر اس کا وہ نامہ اعمال وہاں پر لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میرے بندے کی روح کو زمین میں واپس اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ میں نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں زمین سے ان کو پیدا کروں گا، زمین میں ان کو واپس بھیجوں گا، اور پھر زمین میں ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اسے زمین کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے، پھر آگے قبر کے معاملات اور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو کافر، منافق اور ایسے لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے آنے والے فرشتے بڑی خوفناک اور ڈراؤنی شکلوں کے اندر آتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو اس کی بدبو اور سمیل ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پھر زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ تو عزت، شرف اور کرامت جو نصیب ہوتی ہے وہ اہل ایمان کی روحوں کو نصیب ہوتی ہے جی۔ تو یہ ایک بڑا لمبا عنوان ہے، ایک لمبی تفسیر ہے، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہم ڈیلی کچھ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ سب سے بڑی بات آج کا جو ایک سبق اور آج کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ یاد رکھنے والی ہے کہ اپنی ہر دعا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ خلاق کائنات دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ لے جائے۔ اللہ رب العزت ہم پر یہ مہربانی فرمائے کہ اس نے ایمان، اسلام اور ہدایت کا جو نور اور دولت عطا کی ہے، یہ آخری وقت قائم رہے، جب ہم دنیا سے جائیں سلامتی ایمان کے ساتھ جائیں، خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ شریف پڑھنا نصیب ہو، موت اچھی نصیب ہو، اور دنیا سے جاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت نصیب ہو جائے، خاتمہ بالخیر۔ بزرگان دین ہر لمحہ یہ بات کہتے تھے کہ اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا یہ ہر وقت کرتے رہے۔ یہ جو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلہار شریف والے بزرگ تھے، حضرت خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس دور میں سلف صالحین کی نشانی تھے، یہ کوٹلی گلہار شریف والے بزرگ۔ میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہوا استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور قبلہ شرف ملت جن کا کل یوم وصال تھا، عالم اسلام کے عظیم محدث اور عظیم ہمارے بزرگ عالم دین اور اساتذہ میں حضرت مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے دنیا اہل سنت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، کتابیں لکھیں، قرآن حکیم کا ترجمہ لکھا، حدیث پاک کی کئی کتابوں کے ترجمے انہوں نے کیے، فتاوی رضویہ پر بڑا کام کیا، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے لکھیں۔ کل ان کا 18 شعبان المعظم کو یوم وصال تھا۔ ہمارے ساتھ بڑی محبت، شفقت، بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ ہماری یہ جتنی کتابوں کا سلسلہ تھا یہ انہی کی سرپرستی میں ہم نے شروع کیا تھا، تو وہ ہمیں مختلف ترجمے فرما کے دیتے اور ترغیب دیتے، اور ایسا ہمیں وہ اس کو متوجہ کرتے کہ ان کے پاس جب بیٹھتے اتنی حوصلہ افزائی وہ دینی کاموں میں کرتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا انسان سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یار کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا جی۔ عظیم انسان تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کے علمی فیضان کو جاری رکھے، ان کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، صاحبزادگان ہیں، ان کو مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کو خداوند قدوس ان کی تربت پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ ان کے ساتھ بھی کئی مرتبہ وہاں جب جانے کا اتفاق ہوا، حضرت کے ساتھ بھی ایک مرتبہ تو بڑی علماء کی جماعت گئی تھی، تو
اس میں جب بھی وہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلہار شریف والے جب بھی کبھی واپس ہم آتے وہاں سے تو وہ آخری بات یہ فرماتے تھے حافظ امنظر صاحب کو یا اور بزرگ کوئی بھی جو اس وقت الوداع کرتے مسافروں کو، تو وہ آخری بات یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے ایمان کی سلامتی کی دعا کروں گا، تم میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔ اور وہ فرماتے میں یہاں حجرے میں اپنی آخرت کی فکر میں مشغول ہوں، اخروی تیاری کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں تمہارے ایمان کی سلامتی کی دعا کروں گا، تم میرے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو۔ حضرات سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی شے ایمان ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ رسالت ہے۔ یہ بعض اوقات دوست ہمیں کہتے ہیں نا ایک ہی عقیدہ 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 لائی رکھ دے اور ویلے، عقیدہ ایمان ہے، اور یہ کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے، قیمتی دولت ہے، اس کی حفاظت ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے جی۔ اور اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب کرے، ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرے۔ زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جو وقت لکھا ہے وہ چلے جائیں گے۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اے او جانے جو مردہ ہو۔ میرے شیخ کامل حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، ٹھیک ہے، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، اے او جانے جو مردہ ہو۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو۔ ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو، پر واہ نصیب انہاں دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ وہ خوش قسمت انسان ہے جو زندہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مار لیتا ہے جی۔ لوگ قبر دا کرسن چارا، لہد بنا سن ڈیرا ہو۔ چٹکی بر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہو۔ دے درود گھرانو جاون، کوکن شیرا شیرا ہو۔ بڑا گبرو جوان تھا، بڑی دولت تھی، بڑا پیسہ تھا، بڑی کوٹھیاں تھیں جی۔ دے درود گھرانو جاون، کوکن شیرا شیرا ہو۔ او بے پرواہ درگاہ ہے رب دی باہو، اتھے عملاں باج نبیڑا ہو۔ وہ بے پرواہ درگاہ ہے رب دی باہو، اتھے عملاں باج نبیڑا ہو۔ سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت بات آسان لفظوں میں پنجابی زبان کے اندر سمجھا دی ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور ہر وقت دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ خداوند قدوس اپنے فضل و کرم سے نبی کریم علیہ السلام کی سچی سچی غلامی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنے کرم اور فضل کے دروازوں کو کشادہ فرمائے۔ اور میں حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اور یہ بھی میری خوش بختی کہ اس کلام کو سماعت کرنے والوں میں میرے لیے ایک انتہائی خوش قسمتی کہ حضرت قبلہ صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری مدد العالی اللہ آپ کو لمبی عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ بھی میری ان ٹوٹے پھوٹے کلمات کو آپ نے بھی سماعت فرمایا، دعائیں دیں، اور ہمارے محترم بھائی جناب عظیم عالم دین نوجوان گجرات سے جناب علامہ سید عقیل بن اسد مدد العالی وہ بھی ہمارے ساتھ، اور اسی طرح اور بھی بہت سے حضرات ساتھ آج کافی، مولانا شمس علامہ شمس آسی صاحب جو ہیں نیلسن سے وہ بھی ماشاءاللہ، اور یہ ماشاءاللہ اور بہت سارے بزرگ ماشاءاللہ، اور یہ سری نگر سے جناب محترم محمد خورشید رضا قادری صاحب آپ بھی آج ساتھ ہیں۔ تو یہ بہت دور دور سے لوگ، پاکستان سے احباب شامل ہیں، برطانیہ سے یہ ماشاءاللہ ابرار چودھری صاحب، ابرار حسین صاحب بیرسٹر وہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے حضرات شریک ہیں، ہمارے لوکل نمازی دوست احباب سارے، اور جو گھروں میں سن رہے ہیں مائیں بہنیں، میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام کا وسیلے سے دعا گو ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ رب کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، سننے والوں دیکھنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان مشائخ اور علماء کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے، اور خداوند قدوس ان کے علم و فضل اور فیضان میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنے حضرات ہمارے ساتھ ہیں اللہ رب العزت سب کو ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں زندہ رکھے، اور حضور کریم علیہ السلام کی غلامی میں ہی موت عطا کرے۔ قیامت کے دن صلحاء کی سنگت
اور نبی پاک علیہ السلام کے جھنڈے کا سایہ اور حضور کریم علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری انسانیت کو اللہ رب العزت اس سے نجات عطا فرمائے، اور خدا اپنے فضل و کرم سے وہ دن دکھائے کہ جب حرمین شریفین کی رونقیں بحال ہوں، جب حج و عمرہ کا سلسلہ جاری و ساری ہو، جب ہماری مساجد کی رونقیں بحال ہوں پوری دنیا کی، اور پھر سے مساجد نمازیوں کے ساتھ آباد ہوں۔ اللہ سب کی اپنے اپنے مقامات پر آپ سب کی حفاظت فرمائے، خاندانوں کی حفاظت فرمائے، گھروں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس دعا پر ہم سب آمین کہتے ہوئے آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں کہ خداوند قدوس ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب بھی ہم نے جانا ہے، جو وقت مقرر ہے اس پر سلامتی ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں، ہم بھی یاد رکھیں، اور سب مل جل کر ایک دوسرے کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ۔